الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم ناظرین اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت و جلال کے فضل و کرم سے ماہ رمضان میں ہے، اور دوبارہ شکر احسان اللہ رب العالمین کا اس بات پر کہ اس نے ہمیں شب قدر کی راتوں میں سے آج پہلی رات نصیب کی ہے. قدر کی آج پہلی رات ہے. ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اسی رات کو ہمارے حصے میں لکھ دے، نہ بھی لکھ کے پھر بھی ثواب کے اعتبار سے ہمارا اور آپ کا درجہ بلند ہوگا انشاءاللہ الرحمن. آج کی رات کی مناسبت سے مولانا ہارون ریاضی صاحب آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس رات کی جو خصوصی فضیلت ہے، امتیازی وقت جو ہے کہ اللہ رب العزت و جلال نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، اور قرآن مجید کو ہم کس طرح پڑھیں، اپنی زندگی میں سے اس کا فائدہ کس طرح اٹھائیں، صحابہ کرام کس طرح اٹھایا کرتے تھے، اور رب العزت و جلال نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا ہے، اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بار قرآن مجید کو اس مبارک مہینے میں اور شب قدر میں نازل کیا گیا. قرآن مجید کے الفاظ سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قدر کی رات میں پورے قرآن کو نازل کر دیا. لیکن ہمارے سامنے یہ بھی سوال ہے کہ 23 سالہ نبی کی مدت ہے، نبوت کی، اس میں قرآن بتدریج آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے دو باتیں سیکھ گئی ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت والجلال نے لوح محفوظ سے قرآن کو 7ویں آسمان پر یعنی آسمان دنیا پر قدر کی رات میں نازل کر دیا. اس کے بعد بتدریج موقع محل کی مناسبت سے اللہ رب العالمین اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر نازل کرتا ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو حاملان وحی کے فرشتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے لوح محفوظ سے اٹھا کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیا قرآن مجید کو قدر کی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں. اس کے بعد بتدریج جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے ان کے ذریعے. تو یہ قرآن مجید کے نزول کی بات ہے. قرآن مجید کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے 23ویں پارہ میں سورہ صافات میں، تو اللہ قرآن کے الفاظ میں اس کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے. اور یہ کتاب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل جسے روح الامین سے خطاب کیا گیا اور یہ ٹائٹل دیا گیا قرآن کی آیت میں، اس کے ذریعے سے اس کے تھرو آپ پر لایا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہی نہیں بلکہ آپ کے جسم کا جو سب سے پیارا حصہ ہے، انسان جسم کا دل سب سے عظیم حصہ ہوتا ہے، اللہ نے تعالیٰ قلبی کا آپ کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. اور کوئی عام زبان میں نہیں، انگریزی میں، اردو میں نہیں، کوئی اور زبان میں نہیں جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. انگریزی کیا ہے؟ لیٹن ورڈز، اس میں آپ دیکھیں گے اس کا روٹ کو دیکھیں بہت سارے زبانوں کا میلہ. اردو کیا ہے؟ ترکی، فارسی، ہندی، سنسکرت سب زبانوں کا ہے. اگر کسی زبان کی اپنی اصل وقت دیکھیں گے سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو عربی زبان ہے. تو اللہ نے کہا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ہم نے واضح عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا. اور میں الحمدللہ عربی زبان کا طالب علم ہوں، کئی زبان میں نے پڑھی ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ عربی زبان تمام زبانوں کے مقابلے میں ٹف ہے، لیکن سب سے اچھی زبان، سب سے شیریں زبان ہے. حالانکہ ہر زبان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اہم زبان کو قرآن مجید کو نازل کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور یہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں کہ ڈائریکٹ آپ کو ڈیل دی کہ آپ کو نازل کر دی گئی، بلکہ اس کی تاریخی حیثیت بھی اللہ کے مطلب اس قرآن کا ثبوت دیکھیں گے کہ جو پچھلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہے، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہاں وید کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آسمانی صحیفے نہیں ہو جاتے، لوگوں نے تبدیل کر دی ہو، اس میں بھی قرآن مجید کا ثبوت ملتا ہے اگر آپ پڑھتے ہو یا ہندو اس میں جو بہت ساری کتابیں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے. تاریخی کتابوں میں قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو اس کتاب کی حقانیت میں ہم کوئی دو رائے نہیں رکھتے. پہلی بات کو سمجھ لیں. دوسری بات، قرآن مجید کو اللہ رب العزت والجلال نے نازل کیا ہے کس لیے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے. اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت پر آپ اس کا معنی مطلب سمجھے یا نہ سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کو اس کا ثواب ملے گا. جیسے ہم بولتے ہیں الحمد، صرف الحمد کہیں گے تو الف جو اس میں اس کی 10 نہیں کی، لام کی 10 نہیں کی، ہا کی 10 نہیں کی، میم کی 10 نہیں کی، دال کی 10 نہیں کی.
आप इसको आप काउंट करिए कितनी नेकी हो जाती है, तो कुरान मजीद में कितने अल्फाज हैं, कितनी बार आप पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो ज़ुबान से लुकनत है, जो ज़ुबान उनकी साफ में बोलने में परेशानी होती है, ऐसा शख्स अगर कोशिश करता है कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, तो प्यारे नबी की हदीस है ऐसे शख्स को डबल अजर मिलेगा, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं उसका अजर है, दोबारा पढ़ रहा है उसका अजर है। तो कुरान मजीद बिना समझे पढ़ने की अपनी फजीलत है। तो अंदाज़ा कीजिए कि इस कलाम को अगर समझ कर पढ़ा जाए, जो इसका असल मकसूद है कि इंसानियत की हिदायत इसके जरिए होती है, तब इसकी फजीलत और कितनी बढ़ जाएगी। कुरान मजीद अल्लाह नाज़िल किया, अल्लाह कुरान मजीद में कहता है कि ए नबी हमने आप पर कुरान नाज़िल किया है, किताबुन अंज़लना मुबारक, एक मुबारक किताब है, किताबुन अंज़लना मुबारक एक मुबारक किताब है, ताकि लोग इसके अंदर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर हासिल करें। और जो लोग गौर व फिक्र नहीं करते कुरान मजीद में, जाहिर सी बात अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के जो डायरेक्ट किताब है उससे वो वाकिफ नहीं हो पाते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा फला यतदब्बरुन कुरान अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग अक्ल नहीं रखते, क्या ऐसे लोगों के दिलों पर ताले लग गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को कुफ्र ज़रा कर दिया है। तो कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की बहुत फजीलत है। अब कुरान को हम समझ कर नहीं पढ़ते, क्या होता है कि हमारे सामने तिलावत कुरान की जाती है, तरावी में इमाम साहब पढ़ते रहते, हम साहब पढ़ते रहते, नमाज में पढ़ते रहते, हमारा नमाज के अंदर दिल नहीं लगता, खुशू व खुशू नहीं होता, नींद आने लगती है, थकावट महसूस होने लगती है। जब अरबों को देखते हैं 2-2 घंटा खड़े रहते कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुरान की ज़ुबान को समझते हैं। और हमारे अंदर क्या मसला है कि हमने कुरान मजीद की ज़ुबान को समझने की कोशिश ही नहीं की, और जो कुरान मजीद को समझते हैं उसकी कैफियत क्या होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह ज़ुमर के अंदर, अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम थुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन कलाम नाज़िल किया है। अहसनल हदीस का बेहतरीन बात है, अच्छा कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम है। और ये ऐसा कलाम है जिसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, उसके मज़ामीन आपस में मिलते जुलते बार बार दोहराया जाता है, इस तरह दोहराया जाता है कि इंसान को याद हो जाता है, इतना रिपीट है इसके अंदर। अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। हम बात यहाँ ये ऐसा कलाम है कि इसको जो लोग सुनते हैं और अल्लाह से खौफ खाने वाले जो लोग हैं इसको सुनते हैं, तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, रोंगटे खड़े होते, जाहिर सी बात है, जो कौमों की हलाकत का तज़किरा सुनते हैं, अल्लाह के खिताब सुनते हैं, इस ज़िंदगी का मकसद को सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी से उसको मुताबिकत करते हैं कि हम किस वे में चल रहे हैं, कुरान मजीद हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या कहता है कुरान, तुम तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उसके जिल्द जो है, उसकी जो स्किन है वो नर्म पड़ जाते हैं और उसके दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल की जाने झुक जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा होने लगता है। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, अल्लाह कहता है यही अल्लाह की हिदायत है। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से जिसे चाहता है हिदायत याब करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे हिदायत नहीं दे उसे कोई हिदायत याब नहीं कर सकता। तब समझिए तो कुरान मजीद के माना मतलब को समझेगा, उसी पर इसका असर ज़ाहिर होगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान मजीद पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक मरतबा तहज्जुद में कुरान मजीद की एक ही आयत को पूरी रात दोहराते रहते, इन तग़फ़िर लहुम युअज़्ज़िबहुम व इन तस्तग़फ़िर लहुम, है ना, कि अल्लाह तू अगर अपने बंदे को अज़ाब देता है तो तेरा हक है, तू अपने बंदे को अज़ाब देता है, तेरा इख्तियार है। अगर तू अपने बंदे को माफ़ फरमा देता है तो ये भी तेरा इख्तियार है कि तेरा बंदा तुझे माफ़ फरमा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत करीमा का इतना असर हुआ कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इसी आयत करीमा को नमाज में दोहराते रहे। अल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद पढ़कर कुरान मजीद की तासीर नहीं लिया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है वो सहाबे कराम को कहा करते थे कि तुम कुरान पढ़ो, मैं उसको सुनूंगा। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान मजीद पढ़ो। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद आप पर नाज़िल हुआ, पैगंबरे वही है, पैगंबरे किताब है, आप इस किताब का नुज़ूल आप हज़रत जिब्रील लेकर आए, आप मुझसे पढ़वाएंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद पढ़ो तो सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, सूरह निसा की तिलावत करते हैं। जब फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा, इस आयत करीमा पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद पहुंचते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाती, आप रोने लगते हैं।
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا کہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. کیا پتہ چلا یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے. اگر ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے تو ہر زبان میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن موجود ہے. اگر ہم ٹرانسلیشن پڑھنے کا بھی ہمارے پاس وقت رہیے، جسے بیٹھے ہوئے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن آپ کیا سن بھی سکتے ہیں. آپ ایئر فون لگا کے بیٹھے سن لیجیے. قرآن مجید کو سننا، اللہ کے کلام کو سمجھنا آپ کے سائنٹیفک دور میں بہت آسان ہو گیا. اللہ کی نعمت ہے سائنٹیفک دوروں میں کرتا ہوں. قرآن مجید کو سننا، قرآن کے احکامات کو سمجھنا، اللہ رب العالمین کے پیغام کو ڈائریکٹلی اپنے دل میں اتارنا بہت ایزی ہو گیا. اب ایسے دور میں اگر بندہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو سمجھیے اس کی سستی اور کاہلی ہے. اور اگر ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، اگر ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ڈائریکٹ میوزک سننے میں، گانا سننے میں، اور جو وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو تم سننا ہی ہوگا. قرآن ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین ہر نعمت کے متعلق سوال کرے گا، پوچھے گا. ہو سکتا ہے اللہ یہ بھی سوال کر دے کہ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن موجود تھا موبائل میں، تم نے کیوں نہیں سنا؟ تمہارے پاس وقت تھا، تم نے عربی زبان کیوں نہیں سیکھی؟ تمہارے پاس ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں قرآن مجید کی تفاسیر، اس کی کمنٹری موجود تھی، تم نے کیوں نہیں سنا؟ تو اللہ کو کیا جواب دے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں مسلمان آتا ہے لیکن سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ پتہ نہیں. سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ پتہ نہیں ہوتا، سورہ اخلاص تک کا ترجمہ پتہ نہیں. ہم ہر نماز میں آمین آمین کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں نا. سورہ فاتحہ میں دعائیں کہیں مانگتی ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بھی ہے، قوموں کا جو اللہ کا غضب نازل ہوا اس کی بات بھی کہی گئی ہے. ہم آمین کہتے ہیں لیکن ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ. ہم آمین کہتے ہوئے جاتے ہیں. اور دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ دل سے دعا مانگو. قرآن مجید کہتا ہے وہ ربکم تضرعوا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو دیا وساری کر کے، خفیہ طور پہ. تو ظاہر سی بات ہے بندہ اپنے رب کو پکارے گا تو ہمارا مطلب سمجھے گا. تو ہمارے یہاں ماحول بن گیا کہ امام صاحب دعا کرا دیے اور تمام لوگ آمین آمین کہتے چلے جاتے ہیں، ہمارا مطلب کچھ نہیں سمجھتے ہیں. تو ہم اس چیز کو ہر چیز پر اپلائی کرتے ہیں، قرآن پر، نماز پر، دعاؤں پر، ہر چیز پر. تو ہمیں اس طرح سنی مسلمان نہیں بننا، ہم کو ٹریڈیشنلی ہر چیز کو نہیں لینا، روایتی نہیں بننا ہے، ہمیں پریکٹیکلی مومن بننا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہم تمام لوگ کوشش کریں گے کہ پریکٹیکل مسلمان بنے، ہر چیز کو سوچ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے. اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قال تبارك وتعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والأولاد. وقال في موضع آخر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة شعبا وخير. أو كما قال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر. عزیز ساتھیو، ہم سب نوجوان ہیں اور یہ آپ لوگوں کا بڑا عظیم احسان ہے ہم پر کہ آپ ہماری چند باتیں سن رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر یہ دعا کریں گے کہ مولا کریم کو حق بولنے کی توفیق دیو اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب کریں. عزیز ساتھیو، بہت اہم دنوں سے یا بہت خاص مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. کچھ اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ اس کی فضیلت کو چند منٹ میں بیان کرنا شاید مشکل نہیں ناممکن چیز ہے. صرف آیت کریمہ آج جو رات ہے 21ویں رات ہے اس ماہ کی 20واں روزہ ہم نے مکمل کیا. اس کے تعلق سے صرف چند باتیں اور پھر ہم نوجوان ہیں اس اعتبار سے چند ہماری اسلامی باتیں انشاءاللہ کروں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کریم کے بارے میں کہ ہم نے اس کو ابھی آپ نے سنا کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ قدر کی رات کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم محدثین کو پڑھیں تو قدر کے کئی معنی کیے. ایک معنی ہوتا ہے عزت کا کہ عزت والی رات یعنی برکتی والی رات. اور
قدر کا ایک معنی سختی اور تنگی کا ہوتا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے زمین پر کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یعنی آپ غور کریے گا، اس رات میں جو رات ہے شب قدر کی رات، اور وہ رات کون سی رات ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بتلایا 21ویں کا رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے۔ کیا کہا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین کی وسعت کم پڑ جاتی ہے، یعنی زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کے لیے۔ اور ایک اور چیز بیان فرمائی کہ اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں انسانوں کی سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی اس رات میں انسان کے آئندہ سال کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ انسان کو آئندہ سال کیا ملنا ہے، اسے کن بیماریوں سے گزرنا ہے، انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پورے سال بھر کے اس میں جو ہے انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پر ایک غور کرنا چاہیے کہ اگر فیصلے ہو رہے ہیں، دیکھیے یہ بات میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، بڑے پورے فیصلے اس کے بندے کے بارے میں کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، اگر اللہ ہمارا فیصلہ لکھے اور ہماری تقدیر میں آنے والی کل ایک بیماری لکھ دی جائے، یا ہماری زندگی میں ہمارا ایکسیڈنٹ لکھ دیا جائے، یا ایک ایسی چیز لکھ دی جائے کہ جو ہمیں مشکل گزرے، تو کیوں نہ ہم اس رات میں یا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کہ میں نازک بندہ ہوں، بیماریوں کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ میں برداشت کرنے والا نہیں ہوں، میں بڑی بیماریوں کو، ان ایکسیڈنٹوں کو، ان بڑے بڑے مسائل کو اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو میرے سے دور کر دے، ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کو میری زندگی کو آسانی والی زندگی بنا دے۔ اگر ایسا ہم کہیں تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ کیا کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بتا دیا، برکت والی رات ہے، عزت والی رات ہے، فیصلوں والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اتنے فرشتے نازل کیے جا رہے ہیں کہ زمین تنگ پڑ رہی ہے، اتنی قدر، اتنی اہمیت والی رات ہے۔ اور یہ رات پتہ ہے ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں کھانوں میں گزر جاتی ہے، ہمارے یہاں شاپنگوں میں گزر رہی ہے، ہمارے یہاں گھومنے میں گزر رہی ہے، نوجوانوں کی سگریٹوں میں گزر رہی ہے۔ کیا یہ چیز سچ نہیں ہے؟ ابھی ہم چند منٹ کے لیے مسجد میں ہیں یا گھر میں بیٹھ جائے، قرآن پڑھنے لگ جائے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایسا ذرا باہر چل لیں، ایک سکتا مار لیں، پھر آ کر کے ہم کر لیں گے، ہوتا ہے ایسا۔ یہ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہے اور ہم محسوس بھی نہیں کر پا رہے۔ جبکہ ہم اگر قرآن نہ پڑھ کر کے، نمازوں کو نہ پڑھ کر کے اگر مووی دیکھنے بیٹھ جائیں یا اور بھی جو لایانی چیزوں میں اگر بیٹھ جائیں، فیس بک پہ بیٹھ جائیں، آپ اسی طریقے سے بہت سارے ایپس ہیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، یقین مان لیجیے دلی کے نوجوان میں 95% کہہ سکتا ہوں 2:30 بجے سے پہلے نہیں سوتا ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اذان ہو رہی ہوتی ہے فجر کی اور وہ موبائل کو رکھ کر کے سو رہے ہوتے ہیں، بلکہ شاید 2% ایسے ہوں کہ جو اٹھ کر کے نماز پڑھنے صبح فجر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر، یہ رات جو قدر والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، یہ پتہ ہے کیسی رات ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا کہ میرے صحابہ، میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں کم ہوں گی، عمر کم ہو جائیں گی۔ کتنی عمر ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے بتلایا 60 سے 70 سال کے بیچ میں لوگ رہیں گے، اس بیچ میں لوگ وفات پا جائیں گے۔ اچھا دیکھیے غور کر کے، چند لوگ ملتے ہیں اس سے زیادہ عمر کے، اور وہ ابھی مل رہے ہیں، چند سالوں آگے گزریں گے شاید وہ بھی آپ کو نہ ملے، اتنی عمر کے لوگ۔ تو اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اب سے پہلے لوگوں کو عمریں زیادہ ملتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو 1 سال کی عمر 1000 سال کی عمر ملی، اور بھی بڑے بڑے لمبی عمریں ملتی تھی۔ کہا میری عمر کے لوگ، میری امت کے لوگوں کو کم عمر ملیں گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ لوگ زیادہ جیے۔ دیکھیے غور کیجیے، اگر ہم سے یہ بات کہی جائے کہ آپ 20 سال میں چلے جائیں گے تو ہم یہ کوشش کر لیں گے، اگر ہماری ایک بچہ ہے تو اس کی پوری زندگی کا سامان تیار کر دینا۔ یہ تو بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کے، بہت اچانک آتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں بتا دیا جائے نا کہ آپ 1 سال پہلے مر جائیں گے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ جب 1 سال پہلے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میری 1 سال کے بعد موت آ رہی ہے، آپ اسی دن مر جائیں گے، زندہ نہیں رہ پائیں گے، یقین مان لیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمریں پہلے زیادہ ملتی تھی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر ان کی عمریں زیادہ تھیں تو یہ بتائیے انہوں نے اعمال بھی زیادہ کیے ہوں گے، اور ہماری عمریں کم ہیں تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں۔ اللہ کے نبی وہ تو
ہم سے زیادہ عمل کر کے دنیا سے چلے گئے. دیکھیے صحابہ کی نظر دیکھیے, اللہ کے نبی کے صحابہ کس خیال کے تھے. آج اگر ہمیں یہ بتلا دیا جائے بھائی صاحب ایک ہی پلیٹ بریانی بچی ہے اور 5 لوگ ذرا دیکھ لیجئے کس کس کو نپٹنا ہے, تو یقین مان لیجئے ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ زندگی کی آخری پلیٹ ہمارے سامنے رکھی. یہ حقیقت ہے. اور وہ صحابہ سوچ رہے اللہ کے نبی ان کی عمر زیادہ ہماری کم, اللہ کے نبی ان کی عمر ان کے اعمال زیادہ ہمارے کم, کیسے پالے بجیں گے. اللہ کے نبی اس چیز کے سوچ میں پڑ گئے, احساس میں کہ یہ کتنا ٹف سوال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد آیت کریمہ نازل فرمائی, کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ آپ اپنے ان صحابہ کو بتا دیجئے اگر آپ کی امت میں ہیں تو ان کو بتا دیجئے اگر ایک رات کو یہ پالیں گے ان کی میں عبادت 1000 سال سے زیادہ بہتر نکلوں گا. 1000 سال کے برابر نہیں بتلائی, خیرم اس سے زیادہ بہتر. اب وہ بہتر کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو ہم نہیں بیان کر سکتے. وہ کتنی بہتر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ جانتا ہے. 1000 کی جگہ 10,000 ہو جائے یا اس سے کہیں زیادہ ہو جائے, یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے, کسی کس طریقے سے چاہے نوازے. یہ بتلائیے اگر 1000 سال میں کوئی شخص عمل کرتا ہے اور ایک شخص اسی عمل کو ایک رات میں کرتا ہے, بتائیے معزز کون ہوگا. اور ہماری یہ رات گزر جاتی ہے صرف اس طریقے سے کہ نہیں یار آج چل رہے ہیں فلاں جگہ کھانا کھانے کے لیے, ابھی یہ کپڑے بھی خریدنے ہیں. عزیز ہو یقین مان لیجئے اللہ کی قسم یہ جانے ہیں نا جو ہمارے پاس, یہ اللہ تعالیٰ کی قسم خدا کی, آئندہ ہماری اگلی سانس آ رہی ہے یا نہ آ رہی اس چیز کی بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر ہم جا رہے ہیں کسی دکان سے کپڑا لینے کے لیے کہ بھائی صاحب عید پر پہن لیں گے, اس سے بھی یہ معلوم کریں گے بھائی صاحب کتنے دن چل جائے گا. آپ 1000 کی کوئی مشین خرید لیں, آپ اس پر گارنٹی لکھوا لیتے ہیں, بھائی صاحب کتنے دن کی گارنٹی ہے, اور وہ لکھ کر کے دیتا ہے کہ 1 سال کے بعد 1 سال تک بھی اگر ختم خراب ہوتی ہے تو میں اس کو صحیح کر کے دوں گا. آپ اس شخص سے پوچھئے جو 1 دن کے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے کہ آپ کی کیا گارنٹی ہے, شاید یہ نہ بتا پائے. عزیزو بتلانا میں یہ چاہ رہا تھا, یہ رات بڑی قیمتی رات ہے, یہ مہینہ بڑی قیمت والا مہینہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہ دینا, اگر رمضان کا مہینہ ہمیں نہ ملے تو موت نہ ملے. اللہ اگر موت بھی آئے تو رمضان کا مہینہ دے دینا, اس کے بعد موت دے دینا. دیکھیے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اور جب رمضان کو پا لیتے, رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کرتے, اس کے بعد جب عیدگاہ جاتے تو عیدگاہ میں جا کر کے اور آئندہ 6 مہینے تک کی دعا کرتے کہ اللہ رمضان کا مہینہ تو نے دیا, ہم حق ادا نہ کر پائے, مولا کریم کو معاف کرا دینا, اور جو عبادت ہم نے کی ہے تو ان کو قبول کر دینا. بتائیے کتنا قیمتی مہینہ ہو سکتا, کتنا قیمتی مہینہ ہو سکتا. اس قیمتی مہینے میں ہم لوگ صرف موبائلوں میں, کھانوں میں, خدا کی قسم 11 مہینے اتنی زیادہ ہوٹلیں نہیں سفرتی ہیں جتنی صرف 1 مہینے میں سفرتی ہیں. اس مسلمان کو, اس مومن کو مغفرت کے لیے دیا گیا یہ مہینہ کہ تم نے جتنے گناہ کیے ہیں تو آجا اب ایک بار کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں, جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائے. اور اس نے صرف ہوٹلوں کے لیے اپنی راتوں کو بنا لیا, اس نے صرف اپنے روم کو بند کر کے اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کے یہ سمجھ لیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب جو چاہ رہا ہے یہ کر رہا ہے. عزیزو دیکھیے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. انسان کی زندگی کے بارے میں آپ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انسان کی زندگی کو 3 طرح سے ہم نے تقسیم کر دیا ہے. ایک بچپن کی زندگی ہے, ایک جوانی کی زندگی ہے, اور تیسرا اسٹیج بڑھاپے کی زندگی ہے. اور بچپن کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انسان کی کمزوری والی زندگی ہے. اس زمانے میں انسان کمزور ہوتا ہے, اسے شعور نہیں ہوتا اپنے بارے میں. اور اگر آپ بڑھاپے کے بارے میں سوچیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کمزوری کا ہی ذکر کیا ہے, یہ بھی کمزوری کی زندگی ہے. اور اگر کسی کو قوت کی زندگی بتلائی, طاقت والی زندگی بتلائی, اچھی زندگی بتلائی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا, تمہاری جوانی کی زندگی. تمہاری جوانی ہے, تمہارے پاس قوت ہے, تمہارے پاس طاقت ہے, تم چاہتے ہو تو زمانے کا رخ بدل سکتے ہو جوانی کے, تم چاہتے ہو تو تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کا رنگ بدل سکتے. نوجوان جو شخص ہوتا ہے نا, نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. آپ نے ایک بات غور کی کبھی, جب کبھی ہمیں برباد کرنے کی بات ہوتی ہے نا تو ہمارے نوجوانوں کو قابو کیا جاتا ہے. آپ بتلائیے اگر نیو موبائل لانچ ہو رہے ہیں تو کون سے بوڑھے لوگ یوز کر رہے ہیں,
یہ نوجوان ہے، اور حقیقت یہ ہے اس کا ایمان کو سودا کیا جاتا ہے. سچ یہ ہے کہ اس کو اس کے دین سے الگ کیا جاتا ہے کہ یہ نیا کھلونا ہم دے رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھ. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے، یقین مان لیجیے ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور بڑے غمگین ہوتے ہیں اور اولاد کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے اتنی استطاعت نہیں کہ آپ یہ موبائل لیں، مت دو بیٹا. ماں باپ روتے ہوئے کہتے ہیں مت دو بیٹا، لیکن بیٹا ایسا ہوتا نہیں، وہ لایا نا مجھے ضرور لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کی زندگی کے بارے میں دیکھیے کتنی اہم والی زندگی بتلائی. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. دیکھیے ہم یہاں سے چلے جائیں گے دنیا سے، اس چیز کو تو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا سے نہیں جائیں گے تو ہم ایک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کس طریقے سے جانتے ہیں؟ ایک غور کر کے دیکھیں کہ اب سے پہلے شاید ہمارے والد صاحب اس دنیا میں تھے، آج نہیں ہے. ہمارے دادا تھے، آج نہیں ہے. اپنے باپ کے بارے میں ذرا غور کر کے دیکھیں، اگر ہمارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ باپ جس نے پوری زندگی حلال حرام دے کے بغیر ہمارے لیے کمایا اور اچھی زندگی دینے کی کوشش کی، آج وہ باپ ہے کہاں؟ آج وہ باپ اگر ہمارے بیچ نہیں ہے تو ہے کہاں؟ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبرستان میں دفن ہے تو ذرا غور کریں کہ اس کی زندگی کیسے چل رہی ہوگی، اس کے حالات کیسے ہوں گے. وہ شخص تھا کہ ایک دم ہمارے بیچ رہتا تھا اور جب تک اپنی اولاد کو اپنے کلیجے سے نہ لگا لے اس کی زندگی عجیب و غریب رہتی تھی. آج اس کے کلیجے کے کون لگ رہا ہوگا؟ اس کی زندگی تھی کہ اپنے بچوں کے بغیر زندگی کو بیکار تصور کرتا تھا. آج اس کے بچے کہاں ہیں؟ اور حقیقت میں جب آپ جائیں گے بچے اتنے نکمے ہیں، اتنے ناکارہ ہیں، اپنے باپ کے لیے دعا کرنے کے بھی لائق نہیں ہے کہ اپنے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میرا باپ تھا اگرچہ وہ گنہگار تھا، اللہ تو اس کو معاف کرنا. خدا کی قسم 20 رمضان گزر گئے ہیں اور اگر ہم میں سے 2-4 کے بھی باپ نہیں ہوں گے اور اگر ان کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید کسی نے اپنے باپ کو یاد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف کرے. جبکہ آج تو ہم جوانی میں ہی اپنے ماں باپ کو دھکیل دیتے ہیں. تو ہے کون؟ تو نے کرا کیا ہے پوری زندگی میرے لیے؟ تیری وجہ سے تو آج ایسی حالت ہے، ورنہ ہم ایسے ہوتے. تیری وجہ سے تو آج یہ ہو رہا ہے، ورنہ ہم بہت کچھ کر لیتے. عزیز ہو غور کیجیے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ولا تماشا ہے. کھیل اور تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ غور کریں. کھیل کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بچے کی زندگی بیان فرمائی. بچے کی زندگی ہوتی ہے کہ بچہ بچپن کی زندگی میں صرف کھیل چاہتا ہے. اس کو چھوٹی سی سائیکل آپ لا کر کے دے دیں وہ اسے پسند کرے گا. اس کے اپوزٹ اگر آپ اسے نیو کار لا کر کے دے دیں بڑی اور لاکھوں روپے کی لا کے دے دیں اسے پسند نہیں آئے گی، اس کی مطلب نہیں ہے اس سے. یہ بچے کی زندگی کے بارے میں فرمایا تمہاری زندگی کھیل ہے اور لہو ہے، یعنی تماشا ہے. جب بچہ بچپن سے آگے کی طرف آتا ہے تو اسے تماشے پسند آنے لگتے ہیں. موبائل میں ویڈیوز، گیم اور اچھی چیزیں دیکھنے کا اس کا من کرنے لگ جاتا ہے. ابھی تک چونکہ اس کا کھیل تھا. اور فرمایا لہو و زینہ، اور جب بچہ اور آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اسے زینت اچھی لگتی ہے. زینت کا مطلب جانتے ہیں؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے اچھا پہن لیا جائے، اچھے جوتے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، اچھا کھانے کے لیے ہو، ہیئر کٹنگ اچھی ہو، سسٹم ایسا ہو. بس اس کی زندگی میں اتنا رہتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور جب اس چیز سے انسان فارغ ہوتا ہے کہ نہیں یار اب تو بہت پہن لیے اچھے اچھے کپڑے، جب اس سے آگے کی طرف چلتا ہے انسان تو فخر کرنے کی کوشش کرتا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے. فخر پتہ کیا کرتا ہے؟ آج تو یہ لایا ہے نا کل میں ضرور لاؤں، آج تیرے پاس یہ نا کل میں ضرور دیکھ لینا. بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، میری اوقات کیا بچ گئی، میری تو کوئی حیثیت نہیں بچی، عزت نہیں بچی. ارے 2 کروڑ کا آدمی بولی آیا میرے پاس نہیں ہے. یہ انسان دیکھیے قرآن نے انسان کی زندگی کا کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے، کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے. کیا کہا؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. جب اس سے آگے کی طرف انسان بڑھتا ہے تو اسے اولاد کی اور مال کی فکر ہوتی ہے. اور یہ فکر پتہ کب ہوتی ہے؟ بڑھاپے کے حالت میں. مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ اچھی سے زندگی گزاریں،
औलाद में 5 बच्चे हैं तो 5 के पास अपने अपने मकान हों, अपनी अपनी गाड़ियां हों। इंसान कितना ही बूढ़ा हो जाए लेकिन बच्चों के लिए वो सोचता है नहीं यार इसका अच्छा हो जाए। बताइए है कि नहीं ऐसा? इंसान की जिंदगी का देखिए, आप लोग बोल के नहीं, डिस्टर्ब होता है, बात ना करिए, ऐसा है ना, बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है। एक बात पे अगर इधर उधर निकल जाए फिर मसला खराब हो जाता है। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, इंसान जब इन चीजों से फारिग होता है तो औलाद और माल की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। और इंसान कितना ही बूढ़ा हो जाए उसकी ख्वाहिश होती है कि औलाद अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजारे, उसे खुद कई दिन से खाने को ना मिले लेकिन ये सोच होती है कि मेरे बेटे ने आज गंदे कपड़े कैसे पहन रखे हैं या इसके कपड़े थोड़े से फटे क्यों हैं। ये इंसान का तसव्वुर है। अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, कमथल गैथिन अअजबल कुफ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फररन सुम्मा यकूनु हुतामा। तुम्हारी जिंदगी की कैफियत ये है, वो या कि एक दिन होता है जब खेत को बोने वाला खेत में जाता है और बीज डालता है और बीज निकल करके ऊपर की तरफ आता है, रौनक बनती है और आगे की तरफ चलता है, बीज में फल लगने लग जाते हैं, यानी खेती होने लग जाती है। अगर गेहूं डाले तो गेहूं बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के बाद पक रहा है और पकने के बाद एक दिन वही काश्तकार उस खेत को क्या करता है, काट देता है। यानी कि उसकी इंसान की जिंदगी की मिसाल देखिए, हमको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन अंदाज में बयान फरमाया। इसकी मिसाल पर गौर कर लो, ये जो पेड़ है ना, इसको कोई शख्स बो रहा है और वही काट रहा है, और एक वक्त आ रहा है सुम्मा यकूनु हुतामा, कट पिटने के बाद अल्लाह ताला ने हवा चलाई और हवाओं के साथ उसे उड़ा दिया। भाई जितनी जरूरत थी, अगर गेहूं किसी ने बोए तो गेहूं को ला करके अपने घर में रख दिया और जो उसका चारा था वो ला करके रख दिया, बच्चों को क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हवा में उड़ा दिया। या कहा तुम्हारी परवास होती है, ताकत होती है तुम्हारे बारे में, तुमको इस चीज़ का महसूस नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हें कितना उड़ाना है। एक वक्त आना है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें दी है, जो चाहो करो, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना, अल्लाह ताला मरने के बाद या तो अल्लाह ताला के पास तुम्हारे लिए सख्त अज़ाब या फिर अल्लाह ताला की रज़ामंदी है और उसकी मग़फ़िरत है। दोनों में से जो चाहो चूज कर लो, चूज यहीं पे करना है। अगर यहाँ गलत करना है तो अल्लाह ताला ने कहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, किसी का वजन किसी पर नहीं डाला जाएगा, जिसने जो किया है उसका उसे मिलना है। अजीज, जवानी की जिंदगी कितनी कीमती होती है, आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। वो शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त होगा लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा और लोग मैदान महशर में जमा होंगे। मैदान महशर में जमा होंगे तो इंसान सूरज के करीब होगा, सूरज इंसान के क्या होगा, करीब होगा। कितना करीब होगा, 1 मील के बराबर करीब होगा। 1 मील हम 3 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर से भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मील का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो मैंने मील के बारे में ये भी पढ़ा है कि मील उस सिलाई को कहा जाता है जिससे सुरमा लगाया जाता है, यानी कि इतनी दूर भी हो सकता है। और गौर कीजिए, जो आज आसमान हमसे करोड़ों मील की दूरी पर है, वो अगर हमारे सर पर रख दिया जाए फिर बताइए हालत हमारी क्या होगी। आज अभी तो अप्रैल चल रहा है, हम अप्रैल की गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। मई और जून जुलाई की गर्मी का आलम तो आप जानते हैं। चंद सेकंड के लिए अगर हमारे यहाँ से लाइट चली जाए और थोड़ी सी देर के लिए एसी बंद हो जाए तो फिर कितनी गालियाँ हम दे देते हैं, हम खुद जानते हैं। बेचारे कारीगर जो होते हैं हमारे यहाँ, वो कमरों को बाहर छोड़ करके रोडों पर आ जाते हैं चंद सेकंड के लिए, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं। यही हालत होती है ना। जी हाँ, ये हालत अगर यहाँ पर है तो अंदाजा ये लगाइए कि जब सूरज हमारे बिल्कुल सर पर रख दिया जाएगा, उसकी तपिश फिर उस वक्त कितनी ज्यादा, उसकी तपिश के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसकी तपिश इतनी ज्यादा होगी कि कुछ लोग उसकी तपिश की वजह से जिस्म से उनके पसीना निकल रहा होगा और पसीना उनके जिस्म से निकलने के बाद वो अपने पसीनों में गोता मार रहे होंगे। गोता मारने का मतलब क्या है, उसमें तैर रहे होंगे। एक बात गौर करने की है यहाँ पे, पता है क्या बात गौर करने की यहाँ पे ये है, इंसान जब सूरज की तपिश की वजह से उसके जिस्म से पसीना निकल रहा है, जब सूरज की तपिश की वजह से उसके जिस्म से पसीना निकल रहा है और ज्यादा तादाद में निकल रहा है, तो ये बताइए कि पसीना बाहर आकर के कितना गर्म हो रहा है, कितना गर्म हो रहा होगा। यानी कि तपिश की वजह से जिस्म से बाहर निकल रहा है और इतना निकल रहा है कि उसमें इंसान गोता मार रहा है, वो बाहर निकलने के बाद उसकी तपिश की वजह से कितना हो रहा होगा, इस चीज का अंदाजा लगाइए। और ये मरहला वो होगा जब तक इंसान का हिसाब किताब का टाइम नहीं होगा।
इंसान आपका हिसाब व किताब चल रहा होगा, जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हुआ होगा, उस वक्त इंसान ये कह रहा होगा कि अल्लाह ताला तो इस अज़ाब को ख़त्म कर दे, जहाँ भी डालना है डाल दे। यानी कि जैसे आज हम कहते हैं ना देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? कुछ नहीं देखा जाएगा अज़ीज़ों। जब अल्लाह के फरिश्ते हमारी रूह लेने आएंगे ना, खुदा की कसम कुछ नहीं देखा जाएगा। आप बता दीजिए कौन कितना बड़ा बादशाह था इस दुनिया का, और आए फरिश्ते रूह लेने के लिए, उसने फरिश्ते के मुंह पे थप्पड़ मारा हो और कहा हो कि मुझे मरना नहीं है, और वो नहीं मरा। क्या देखा जाएगा? कुछ नहीं देखा जाएगा। खुदा की कसम जब हमारे घर वाले खबर में लिखा रहे होंगे ना, अल्लाह की कसम ये नहीं कह पाएंगे कि अब्बू तेरे बगैर मन नहीं लगेगा। खुदा की कसम जब खबर से लिटा करके वापस हमारे घर वाले आ रहे होंगे ना, अल्लाह ताला उस वक्त उन घर वालों की जूतियों की चप्पलों की आवाज हमें सुनाएगा और कहेगा कि देख ये वो घर वाले थे, ये रिश्तेदार थे, ये भाई थे, ये तेरा वालिद था, इसकी वजह से तूने हलाल देखा ना हराम देखा, देख आज तुझे कहाँ छोड़ करके जाता। उस वक्त अल्लाह की कसम कुछ नहीं देखा जाएगा। जब अल्लाह ताला खबर में ना हमारे हमको सांप और बिच्छुओं के हवाले कर रहा होगा, अल्लाह की कसम कोई बचाने वाला नहीं। यकीन मान लीजिए जब अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म दे रहा होगा कि फरिश्तों इस बंदे को जहन्नम में डाल दो, अल्लाह की कसम ये कहने की ताकत नहीं होगी कि नहीं मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा। क्या देखा जाएगा? आज चंद दिन की जवानी मिलने के बाद इंसान सोचता है कि मैं खुदा बन गया। अपने पूरे माँ बाप को जिसने पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए कुर्बान कर दी, जिसने खुद अपने कपड़े तक ना देखे, अपनी औलाद के बारे में देखा, आज जवानी की हालत में बच्चा उस बाप को नकार देता है कि तुझे खराब क्या है मेरे। इस जवानी के बारे में देखिए, अल्लाह की कसम बड़ी कीमती जवानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त जब आसमान सूरज इंसानों के बहुत करीब होगा, कोई साया नहीं होगा, इंसानों को खुले मैदान में रहना पड़ेगा और सूरज के बिल्कुल नीचे रहना पड़ेगा। उस वक्त एक साया मिलेगा। एक साया क्या मिलेगा? अल्लाह का अर्श का साया मिलेगा। अल्लाह का अर्श, अल्लाह जिस अर्श पर मुस्तवी है उसके नीचे जरूर छाया मिलेगी और उस छाए में चंद लोग होंगे। उनमें से एक वो शख्स होगा, वो शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी। अगर हम जवान है ना, खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है। अगर अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, और यकीन मान लीजिए सेहत और तंदुरुस्ती के मालिक हैं हम लोग, अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम सुकून से बैठे हैं, बड़ी ये आपका बहुत कीमती वक्त है। मैं जानता हूँ आप लोगों को अपने सेहत के लिए कई सारी एक्सरसाइजें करनी होती हैं, लेकिन खुदा की कसम अगर इन एक्सरसाइजों के साथ जिन गानों को आप बजा रहे होते हैं, जिन ईयरफोनों में आपके गाने बज रहे होते हैं, उनमें अल्लाह का कलाम बजने लग जाए ना, खुदा की कसम सोने पे सुहागा बहुत मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। और अल्लाह ताला वो रब है जो मोहब्बत के 99 मुकामात अपने पास रखता है। एक माँ को एक मुकाम दिया गया है 100 में से। एक माँ बचपन में अपने औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। अजीज़ों, अगर हमारे पास जवानी है तो हमें एक जवान का चेहरा अपने सामने रखना चाहिए। एक जवान है जिनको हजरत अब्दुल्ला या हजरत हंसला के नाम से जाना जाता है। दोनों में इख्तिलाफ, दोनों ही चीजें मैंने पढ़ी। और क्या होता है, नौजवान होता है, नौजवान शख्स होता है। नौजवानी की हालत जानते हैं क्या होती है? नौजवानी की हालत ये होती है कि उसी दिन निकाह करके आते हैं, अपनी बीवी को लाए, ब्याह करके शादी करके लाए, और बड़ी खूबसूरत बीवी उन्हें मिली, और अपनी बीवी के साथ रात में शबे सुहाग मना रहे थे। सुहाग रात जिसे हम कहते हैं, अपनी बीवी के साथ सुहाग रात को गुजार रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आखिरी पहर में ऐलान कर दिया कि मेरे सहाबा जिनके कानों में मेरी आवाज जा रही है वो अपने घरों से निकलो, अभी जंग के लिए चलना है। देखिए, हम लोग चंद मिनट नमाज के लिए नहीं दे सकते, हम लोग चंद मिनट अपने बाप से प्यार से नहीं बात कर सकते। हमने खुदा की कसम कितने नौजवान होंगे जिनके माँ बाप इस वक्त बीमारी की हालत में बिस्तरों पर पड़े होंगे, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती कि अपने बाप के पैर दबा दिए जाएं, अपने वालिद साहब के सर दबा दिया जाए। अल्लाह की कसम अगर हम जवान है ना, कभी ऐसा करके देखें। खुदा की कसम बहुत गहरी दुआ देते हैं, एक ही दुआ में बंदा मालदार हो जाता है,
बहुत बड़ा मालदार है वो शख्स जिसके माँ बाप बुढ़ापे में उसके लिए दुआ कर रहे हैं। और हकीकत पूछिए तो हकीकत तो यही है, आज का जवान अगर बर्बाद है ना, उसकी माँ ने उसे जरूर बददुआ दी। आज का इंसान अगर तबाही के दहाने पर है ना, उसके बाप ने उसे बददुआ दी होंगी। अल्लाह की कसम, अगर जिंदगी में परेशानियां हैं ना और अल्लाह ताला ने माँ बाप को दे रखा है तो उनको राजी करो, उनकी खिदमत कर लो। अल्लाह की कसम, दुनिया की परेशानियां खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान आम करते हैं कि जो शख्स मेरी आवाज को सुन रहा है, चलो घर से निकलो, जंग में चलना है। वो शख्स, नौजवान शख्स अपनी बीवी से कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, और जाते वक्त ये नसीहत करता है कि बीवी मैं जा रहा हूँ जंग में, और देखिए जंग का मसला ऐसा है, अगर मैं चंद दिन में वापस ना लौटूं ना तो दूसरी शादी कर लेना। एक औरत जिसे आज ब्याह करके लाया गया हो, उसका शोहर ये कहते कि अगर मैं ना लौटूं तो शादी कर लेना। अल्लाह की कसम, आजकल की औरत है ना, अगर बाप बीमारी की हालत में हो और ये कहते कि बेटा मुझे पानी चाहिए, वो बेटा सुन रहा होगा लेकिन उठने की हिम्मत नहीं होगी कि अपने बाप को पानी ला करके दे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये आप बहुत बड़ी तकलीफ ना समझें, ये दिल के जज्बात हैं मेरे भाई, जिनसे हम लड़ रहे हैं। हमारी जिंदगियां दुश्वार हो रही हैं, मसाइल खड़े हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करा और कहा कि आम है, निकलो बाहर। वो सहाबी अपनी औरत से कहते हैं मैं जा रहा हूँ, अगर नहीं लौटूं तो समझ लेना कि मेरी वफात हो गई है, यानी कि वो जान रहे थे मैं मर जाऊंगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने एक बार कहा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह के नबी चलिए, औरत कहने लगी ऐसा है आप जा रहे हैं चले जाइए, रोक नहीं सकती, लेकिन अभी हमने सुहागरात मनाई है, आप जरा गुस्ल कर लीजिए। कहा नहीं, अगर अब मैंने गुस्ल किया तो मैं लेट हो जाऊंगा, अल्लाह के नबी के हुक्म मुझसे निकल जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि अभी चलना है, और अगर अभी मैं नहीं गया तो अल्लाह के नबी की बात निकल जाएगी। आज खुदा की कसम हम कितनी नबी की बात को दोहराते हैं और फिर हम कहते हैं कि परेशान हैं, फिर हम कहते हैं हालात खराब हैं। अजीज हो, गौर करें, अगर नौजवान हैं तो अल्लाह ताला ने कौम की रीढ़ की हड्डी बनाया है आपको। अल्लाह की कसम, नौजवान है ना, नौजवान कौम का तख्ता बदल देते हैं, नौजवान जिंदगी का रुख बदल देते हैं। नौजवान जिस चीज पर डट जाए ना, खुदा की कसम करके रुकता है उस चीज को। एक बार ठानना है कि हमें ईमानदार बनना है। वो सहाबी कहते हैं कि नहीं, मुझे अल्लाह के नबी का हुक्म आया है, निकलना है। तो होता यह है कि वो चले जाते हैं और जंग में लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद अल्लाह के नबी के सामने उनकी लाश आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी बीवी आती है। बीवी को मालूम होता है कि मेरे शोहर चले गए हैं। अजीज हो, गौर करिएगा और बताइएगा, वो औरत जिसकी आज शादी हुई हो, क्या उसे मोहब्बतों की जरूरत नहीं थी? क्या उसे अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं थी? जरूरत थी, लेकिन उस औरत को भी कहीं ना कहीं पता था कि इस जिंदगी से ज्यादा बेहतर वो जिंदगी है। वो औरत भी जानती थी कि अगर मेरा शोहर आज जा रहा है तो अल्लाह ताला शायद भलाई के लिए बुला रहा है। वरना हकीकत ये है, आज वो औरत तो जहाँ तहाँ जिसकी शादी हो रही है, बच्चे होने के बाद भी इंसान डरता है कि मेरी बीवी ये ना कह दे कि तू माँ को पैसे क्यों दे रहा है, मेरी बीवी को ना पता लग जाए कि मैं अपनी वालिदैन के साथ ये मुश्किल सुलूक कर रहा हूँ। जाने के बाद औरत के सामने लाश आती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफनाने का हुक्म देते हैं। और ये आप मसला समझते होंगे, जो शख्स अल्लाह की राह में शहीद होता है उसको वैसे ही दफना दिया जाता है, नहलाया नहीं जाता है, गुस्ल नहीं किया जाता है। एक हदीस है, उसको इसी तरीके से अल्लाह ताला उठाएगा क़यामत के दिन। तो वो औरत अल्लाह के नबी के पास रोती हुई आती है और कहती है कि अल्लाह के नबी कल शादी हुई थी, अल्लाह के नबी एक ही रात हम साथ थे, मेरे शोहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप नहीं जानते मसला है कि इसको गुस्ल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो औरत रो करके कहती है कि अल्लाह के नबी मैं इस गुस्ल की बात नहीं कर रही, अल्लाह के नबी मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ कि मेरा शोहर मेरे साथ नापाक था, पाकी की हालत में नहीं था। अल्लाह के नबी मैंने अपने शोहर से कहा था कि गुस्ल कर ले, लेकिन मेरे शोहर ने आपकी बात को न टालते हुए जल्दी से अपना रफ्ते सफर बांध लिया। अल्लाह के नबी मेरा शोहर निकल गया, पाकी की हालत में नहीं था। अल्लाह के नबी मैं तो चाहती हूँ कि मेरा शोहर आज खबर के हवाले हो रहा है, मेरा शोहर पाकी की हालत में रहे। मेरे भाइयों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानों की तरफ आंखें थी और रोने लगे और कहने लगे अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, ये औरत जवानी की हालत में अल्लाह कहाँ जिंदगी गुजारेगी।
آج میرے بھائی اور عورتوں تو ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، خدا کی قسم جن کے شوہر مر جاتے ہیں نا، آپ ان کے پاس 2 منٹ بیٹھ کر کے دیکھیے زندگی ہوتی کیا ہے، ان سے کبھی کہہ کر کے دیکھیے کہ بہن حالت کیسی ہے، آپ ان کے پاس جا کر کے دیکھیے کہ آپ کے بچوں کے حالات کیسے ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ زندگی کتنی بڑی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم چند سانسوں میں ان کی زندگی سمیٹی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو میرے ساتھ ناپاکی کی حالت میں میرے شوہر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بی بی مبارک ہو تمہارے لیے، تمہارے شوہر کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آسمان میں تیرے اس شوہر کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ عزیز و بدلاؤ، کوئی نوجوان ہو اور نوجوانی کی حالت میں فرشتے غسل دے دے، اس سے بڑا معزز کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ عزیز کون ہو سکتا ہے، وہ شخص کتنا بڑا اللہ کا عزیز ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ شخص نہیں چاہتا تھا، وہ صحابی نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی نئی بیوی کے ساتھ زندگی گزاروں، محبت کروں، میرے گھر میں بھی بچے ہو، میں بھی ان سے محبت کروں، میں بھی ان سے کہوں کہ میرے بیٹے ہو، میری بیٹی ہو، مجھ سے بچے کہیں کہ پاپا آپ کیسے ہیں، کیا وہ نہیں چاہتے تھے اس چیز کو؟ عزیز وہ چاہتے ہوں گے، یقیناً چاہتے ہوں گے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی ہمیشہ رہنا ہے۔ عزیز و غور کرنے کی بات ہے، آپ احساس کر لیجئے اگر جوان ہیں تو جوانی کی حالت میں اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے۔ خدا کی قسم زندگی کا مزہ اگر رب کو منا لیا نا، پھر دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت آپ کو ذلیل نہیں کر پائے گی۔ آپ کی دنوں کو نا ایسا سکون ملے گا کہ اپنی زندگی میں محسوس بھی نہیں کیا ہوگا، آپ اتنی اچھی زندگی گزاریں گے محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرزق من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا، تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آج کی عورتیں دین سے بڑی دور ہوتی ہیں اور ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم خود ہوتے ہیں۔ عزیزو ایک عورت کا واقعہ اور میں بات کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک عورت ہے جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی ہے، اسلام کی سب سے پہلی عورت جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان دی ہے وہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا وہ مسلمان ہو گئی تھی، مومن ہو گئی تھی، اللہ کے نبی کو مان لیا تھا، ابو جہل کو معلوم ہوا کہ فلاں بوڑھی عورت محمد کو ماننے لگی۔ آج مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم محمد کے ہونے کے بعد بھی محمد کے نہیں ہیں، غلط بات ہے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے بعد نمازی نہیں ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کے بعد سچے نہیں ہیں، آج مسلمان ہونے کے بعد زبانوں پر جھوٹ ہیں، زبانوں پر غیبت ہے، آج مسلمان ہونے کے بعد ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، ایک دوسرے کو برباد کرنے پر ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم خوشی سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور ابو جہل نے اس عورت کو بلایا اور اس کے شوہر کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا، تینوں ہیں، اور اس عورت سے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم محمد کی ہو گئی ہو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم محمد کو چھوڑ دو، یعنی پھر سے مشرک بن جاؤ، کافرہ ہو جاؤ۔ آج تو ہمیں یہ دین اللہ کی قسم باپ داداؤں سے مل گیا ہے، پریشانیاں محسوس نہیں ہوتی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم تو بس ایک حاجی جی کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ہماری پیڑھیوں کو بخش دیا گیا ہے، ہمارے بچے بھی بخش دیے گئے ہیں، جبکہ ہمیں خود یہ نہ پتا ہو کہ اگر ہمارے گھر میں سے کسی نے حج کیا ہے تو اس کا پیسہ کہاں سے ہے، اگر اتنا نہ پتا ہو تب بھی ہم بخشائے ہوتے ہیں۔ کون صاحب ہیں؟ حاجی صاحب کے پوتے ہیں، ارے ماشاءاللہ حاجی جی صاحب کے پوتے، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ عورت ابو جہل کہتا کہ نہیں محمد کو چھوڑنا ہے، کہتے نہیں چھوڑوں گی، کہا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں مان جاؤ۔ اس عورت کو ابو جہل تلوار دکھاتا ہے، دیکھو یہ تلوار ہے اور تمہاری جان ہے، یا تو چھوڑ دو نہیں تو پھر تمہیں مار دوں گا۔ اور حقیقت یہ ہے، لمبا واقعہ ہے، آخر میں ہوتا یہ ہے کہ اس عورت سے لمبی بحث ہونے کے بعد 2 اونٹ منگواتا ہے ابو جہل، اونٹ منگواتا ہے اور دونوں اونٹوں کو پورے طور پر مغرب اور مشرق کی طرف کر کے دونوں کی طرف رسیاں باندھ دی جاتی ہیں اور دونوں رسیوں کو دونوں پیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اور اونٹوں کو دوڑایا جاتا ہے، اونٹوں کو دوڑایا جاتا ہے۔ جب بیٹا جوان سامنے کھڑا ہے اور بیٹا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ماں، اس کی زبان سے ماں نکل رہا ہے اور ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹے تو مرد ہے،
مرد والا حوصلہ رکھ, میں عورت ہوں, میں تجھ سے زیادہ ہمت والی. کیا سمجھ رہا ہے کہ مجھے مار دے گا؟ اس کے مارنے سے کچھ نہیں ہو رہا, مجھے اس کی موت کا انتظار ہے. میں آسمان میں جنت کو دیکھ رہی ہوں کہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے. یہ دیکھیے انسان کا ایمان کتنا بڑا ہوگا. شوہر جہاں تھوڑی سی پریشانی کی حالت محسوس کر رہے ہیں, وہیں پر شوہر کو سمجھا رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نے اتنا دیکھا ہے کہ میرے کپڑے نکال دیے گئے, مجھے بڑھانا کر دیا گیا, میرا جوان میرا سامنے ہے, آپ تو مرد ہے, ابھی دنیا میں رہنا ہے, آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا پڑے گا ابھی دنیا میں. آج چھوٹا سا مسئلہ درپیش آیا تھا ان سے نانسی کا, تو کہاں سے کہاں حالات بدل گئے تھے. بڑے بڑے اللہ والوں کو ایمان ڈگمگا گئے تھے, بڑے بڑے حالات بدلنے لگ گئے تھے, کہیں نہ کہیں شرمندہ ہونے لگے تھے کہ میں مسلمان ہوں صرف اس لیے کہ میرا مکان چھوٹ جائے گا. یقین بدلا ہوں آپ کے لیے, چھوٹی سی بیماری کیا آ گئی, حالات بدل گئے. عورت کہتی ہے کہ آپ تو مرد ہیں, مجھ سے بڑے بڑے حالات دیکھنے پڑیں گے, ابھی تو ہم کو کیا کیا دیکھنا ہے دنیا میں, ایسے دیکھ لیں گے چھوٹا سا کلے چلے. عزیزو غور کیجئے اس عورت کے پاس کتنا بڑا ایمان ہوگا. ابو جہل ظالم دونوں اونٹوں کو دوڑاتا ہے اور جسم پر نیزہ مارتا ہے, اور جسم پر نیزہ مار کے شرمگاہ پہ تلوار ماری جاتی ہے, جسم کے 2 ٹوک کر دیے جاتے ہیں. ادھر سے عورت مرنے کے بعد 2 ٹوک ہونے کے بعد, اس کو ختم ہونے کے بعد, مورخین نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے مرنے کے بعد جب اس عورت کو دیکھا تو اپنے ماتھے پر مارنے لگا دیکھ کر کے, اور کہنے لگا کہ میں اس عورت کی جان تو لے لیا لیکن اس کی مسکراہٹ نہ چھین سکا, یہ مری ہوئی بھی مسکرا رہی ہے اور مجھے پریشان کر رہی ہے. جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی, اللہ کے نبی نے جنت کو دیکھا تھا, جہنم کو دیکھا تھا, اور جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا تھا, اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی یہ اس عورت کا ہے جو ابو جہل کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی. یہ دوسرا واقعہ مطلب تھا. کیا واقعہ تھا؟ صرف یہ تھا کہ بیٹی کو, ارے نہیں, فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے اور کنگھی نیچے گر گئی, بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھایا کنگھی کو, اور فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ کہا اللہ کا نام لے رہی ہوں جو ہمارا اور تمہارا رب ہے. کہا میرا باپ کا نام لے رہی ہے. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا, کہا نہیں اس کا لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. غور کیجئے گا. اور فرعون نے اس عورت کو بلایا اور کہا کس کو مانتی ہے؟ کہا اللہ کو مانتی ہے, تمہارا بھی رب ہے. کہا اللہ کو مانتی ہے. اس عورت کے کئی بچے تھے, خدا کی قسم اس عورت کے بچوں کو سامنے اس کے کڑھاؤ جلا کر کے اس میں ڈال دیا گیا. جب چھوٹا بچہ تھا, چھوٹا بچہ اس کے سامنے جب ڈالا جا رہا تھا, ترس آ گیا. کہا اللہ, کہا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہے؟ گود کا بچہ ہے. اور میرے غالب علم یہ کہتا ہے کہ اس وقت بچے نے چیخ کر کے کہا کہ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ عذاب بہت کم ہے, آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہوگا. یعنی کہ بچوں کے ساتھ ماں کو جلا دیا گیا اور کڑھاؤ میں بھون رہی ہیں. آج ہم فرائی کھا رہے ہیں, محسوس کریں کبھی اس چیز کو دیکھ کر کے کہ جو مرغا ہم کھا رہے ہیں اس کو کیسے جلایا گیا. اگر ہم کو چند سیکنڈ کے لیے اس تیل میں ڈال دیا جائے تو حالت کیا ہوگی. غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس جنت میں اس عورت کا محل دیکھا جس نے دنیا میں سزا پائی. دنیا میں سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے محل دیا. عزیزو اس عورت نے دنیا میں جنت کو دیکھ لیا تھا کہ فرعون ابو جہل تو مجھے مار تو صحیح کہ میں جنت میرا انتظار کر رہی ہے. عزیزو ہمیں اپنا ایمان ایسا بنانا پڑے گا کہ دنیا ہماری لاکھوں دشمن ہو, ہمارے ایمان کو سودا کرنے کی کوشش کرے, لیکن ہم اپنے ایمان کو نہ دے سکیں. ہمیں ایسا بننا پڑے گا کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, جوانی کی حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں. یقین مان لیجئے کتنے نوجوان ہوں گے جو آج بھی آپ کو ہاسپٹلوں میں مل جائیں گے, آج بھی ایسے مل جائیں گے جو اپنے گھروں میں بیمار پڑے ہیں, آج بھی ایسے مل جائیں گے جو اپنے ماں باپ کی دلوں کی اولاد تھے لیکن وہ کسی قابل کے نہیں بچے. آج بھی ایسے مل جائیں گے کہ نوجوان تھے لیکن بیچارے قبروں میں پڑے ہیں. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب یہاں 2020 میں دنگا ہوا تھا, اس وقت مجھے خبر ہے کہ موج پور میں 2 بچوں کی موت ہوئی تھی. 2 بھائی تھے اور دونوں بھائی تھے, صرف وہی 2 بھائی تھے اور دونوں بھائیوں کو مار دیا گیا. وہ ماں چیخ کر کے کہہ رہی تھی کہ میرا بڑھاپا کا سارا کون بنے گا. 2 ہی بچے تھے, دونوں کو مار دیا گیا تھا. یہاں بھی ایک نوجوان کا انتقال ہوا تھا, یہاں بھی ایک نوجوان کو شہادت ملی تھی, وہ بھی نوجوان تھا. کیا اس کے ماں باپ کو نہیں فکر تھی کہ ہمارے بچہ اپنی زندگی کو گزارے؟ عزیزو حقیقت یہ ہے ہماری زندگیوں کی ہمیں خود نہیں پتا کہ کب تک ہیں اور کب چلے جائیں. اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو جائیں,
اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ کوشش کریں کہ ہماری زندگی ہے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ کوشش کریں اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے خاطر اپنی زندگی گزاریں گے۔ عزیزو، قرآن بہت بڑا ہے، احادیث بہت زیادہ ہیں، سمجھائیں کیا کیا، سمجھانے کے لیے ٹائم بہت کم ہے۔ آپ کا بھی وقت ہے، آپ کو بھی کام کرنا ہے، آپ کو بھی ایکسرسائز کرنی ہے، اور بہت زیادہ بولنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اتنے غور سے سنا، آپ نے اتنا وقت دیا۔ عزیزوں، میں امید کروں گا کہ میں نے آپ کو چند باتیں سمجھائی ہوں گی، اور انشاءاللہ امید یہ کروں گا، ہم نوجوان ہیں، نوجوانی کی حالت ہوتی ہے انسان کو سمجھنے کی، انسان کو سمجھانے کی۔ ہم نے نوجوانی میں ضرور یہ سمجھا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ضرور یہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ہو کر کے رہیں گے، ضرور اس چیز کو سمجھیں گے کہ اللہ کی خاطر جئیں گے، اللہ کی خاطر مریں گے۔ عزیزو، چند دن کی زندگی ہے، اگر تھوڑے سے آرام نہ ملے نا، خدا کی قسم کچھ نہیں بگڑنے والا۔ یہ دنیا تو ہے ہی ایسی، جتنے آرام مل جائیں پھر انسان سوچتا ہے ایسا بھی ہو جائے، ویسا بھی ہو جائے، ویسا بھی ہو جائے، لیکن اگر اس دنیا میں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو خدا کی قسم آخرت کی زندگی وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ عزتوں والی زندگی دے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ بہترین اور کامیاب شخص وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا جیسی بھی رہے، آخرت میں ضرور ہمیں جنت ملنی چاہیے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم تو ہمارے ایمان کو زیادہ کر دے، اللہ تو ہمیں اہل ایمان بنا دے، اللہ تو ایماندار بنا دے، مولا کریم تو سچا نمازی بنا دے، اللہ تو ہمارے ماں باپ کو صحت اور تندرستی نصیب فرما دے، اللہ تو ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں سے 3 منٹ لوں گا اگر آپ کو اجازت ہو تو۔ ایک گزارش ہے اور ایک مولانا کی بات ہے، ایک بات ایڈ کرنی ہے، اگر اجازت ہو تو 3 منٹ لوں اور اس کے اوپر اشارہ کر دیجیے گا۔ پہلی بات یہ کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اس طرح محفل جمائی اور اتنی عظیم رات میں۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگ آئندہ اس طرح کی محفل جمائیں، اور اس طرح کی ہم لوگ جو اسپیچ دیتے ہیں تو ہم لوگ وہی باتیں بولتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، جتنا ہم جانتے ہیں، ہم جتنی تیاری کرتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ لوگ اس کے بعد کسی طرح کی سلسلہ وار محفل منعقد کرتے، اس میں کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا، اور میں امید دلاتا ہوں کہ میں یہاں رہا اور آپ نے مجھے انتظام کیا تو میں اچھے سے اسٹوڈنٹ کو بھی یہاں لا سکتا ہوں، بلوا سکتا ہوں۔ آپ لوگ ڈائریکٹ انٹریکشن کریں گے تو بہت ہی زیادہ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے، اور اس میں بنا کسی مسئلہ کی تکلیف ہو بندی کرے وہاں کی چیزوں قطع نہ ہو، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، ان گھروں سے نکل کر ہمیں اگر اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یہاں چاہے مسجد میں کہیں بھی نوجوانوں کا سپورٹ ملا بہت ہی اچھا کام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نوجوانوں کی اہمیت بہت زیادہ مولانا نے بتائی۔ ہم لوگ جیسے نوجوانوں کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ سے ثبوت دیا جاتا ہے، جیسے گوتم بدھ صاحب تھے، آنند بن صاحب تھے، اسی طرح محمد الفاتح کا نام آتا، محمد قاسم کا نام آتا، علامہ ابن تیمیہ جیسے اسکالر، ہر کوئی اپنی اپنے فیلڈ کے مہارشی تھے، سبوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ مطلب ایک دلچسپ فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں میں، انٹرسٹنگ فیکٹ پرانے مجید میں نوجوانوں کو کس طرح پیش کیا۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے نبی نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ کہ نبی ہم آپ کو چند نوجوانوں کی خبر دے رہے ہیں جو سچی خبر ہے، یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ وقت سے بچ کر اپنے آپ کو غار میں، یعنی وہ پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا اس میں اپنے آپ کو چھپا کے 300 سال تک بنا کھائے کے اسی میں رہے۔ تو نوجوانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو آپ کو پتہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ نوجوان تھے، اکثر نبیوں کا سپورٹ کرنے والے نوجوان رہے، تو نوجوانوں کا بہت سپورٹ تھے، تاریخ میں اسلام رہا۔ آپ کو حیرانی بھی ہوگی کہ اسلام مسلمان اللہ کے وسلم کی دعوت کے بعد بھی لوگ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے شروع میں، اور کس کی وجہ سے کعبہ میں جا کے نماز پڑھے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر نے کتنی عمر میں اسلام قبول کی، پتہ ہے کسی کو؟ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ پولیٹی وغیرہ پڑھتے تو گاندھی کس سن میں انڈیا میں وہ بھی یاد کرتے ہیں، کون پرائم منسٹر کا کتنا 10 ایوری کرتا تھا ہم سب یاد کر لیتے، لیکن اسلامی نالج ہمیں نہیں رہتا، افسوس کی بات ہے۔ حضرت عمر 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، پیارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے، حضرت علی بچپن میں ایمان قبول کرتے ہیں، حضرت ابوبکر نوجوان ہے، عثمان غنی کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، میرے معاویہ نوجوانی جو ہوتے اتنا بڑا تاریخی کام انجام دے جاتے ہیں تو تاریخ آج بھی حیران ہے۔ تو نوجوانوں کو قرآن نے بہت ہی اہم انداز میں پیش کیا، اور شریعت میں لوگ بڑا مقام ہے، اس لیے ہم نوجوان اگر چاہے تو بہت ہی اچھا کردار پلے کر سکتے ہیں۔ اور ابھی یہ سماج میں جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایک کوئی بات چل رہا ہے کلیش آف سویلائزیشن کا، ہر کوئی اپنی اپنی تہذیب کو لے کر جنگ میں ہے، اور
और ये जो तहजीबी जंग होती है ये धीरे धीरे पनपती है, बहुत दूर तक चली जाती है। और जैसे इसको मिसाल ले लीजिए, जैसे हम जिस मुल्क में रहते हैं संस्कृति को अपनाने वाला बहुत ही जाने मुल्क माना जाता है, सिर्फ अलग तारीख में नाम बना। फिर भी जैसे मुल्क में दुनिया के 133 ममालिक ये मुल्क शामिल हो गया कि जिस समाज और धर्म में LGBT को बिल्कुल गलत समझा जाता था, उसको लाठीचार्ज कर दिया करते थे, वो भी आज लीगलाइज करने की बात करते हैं। तो क्रेज ऑफ सिविलाइजेशन है ना। तो ऐसे दौर में हम नौजवान अगर चाहे तो उलमा किराम से डायरेक्ट जुड़ कर हम एक बेहतर अंदाज में समाज सोसाइटी को तश्कील दे सकते हैं। और इस तहजीबी जंग में हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना ही होगा, तभी जाकर हमारी माँ बहनों की इज्जत महफूज रहेगी। अगर हम सिर्फ ये सोचकर अपने आप को छोड़ दिए कि भाई मौलाना बोल रहे हम नमाज पढ़ने काफ़ी है, तो जाहिर सी बात है हमारा ईमान तो महफूज हो सकता है, लेकिन यकीन जानिए कि हमारी जो आने वाली आइंदा नस्लें होंगे ना, उसका ईमान महफूज नहीं होगा। क्योंकि तहजीबी जंग जिस धारे में चलती है ना, उसमें आने वाली नस्लें बहती हैं। आप नहीं बहेंगे, आप तो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें नहीं संभल पाएंगी। तो उसके लिए हम नौजवानों को आगे बढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और दूसरी बात एक मौलाना जो बात की म्यूजिक वगैरह, तो देखिए एथिक और फैथ का मामला में व्यूज होता है, हर तरह के लोग यहाँ आते होंगे, मुस्लिम भी होते, नॉन मुस्लिम भी होते होंगे, और दिन में क्या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जितने लोग यहाँ पे इतने लोग अगर इस पर अमल करें तो बहुत मुमकिन है कि समाज में सुधार आए। मैं जिस स्कूल से पढ़ के आता हूँ मदरसे से, वहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को शब्द देते हैं, दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं। मार्शल आर्ट में जितना पैसा होया बोलते हैं ना, वो अल्लाह की आवाज़ निकलवाते हैं। पुलिस महकमे से भी लोग आके वहाँ देखते हैं, नौजवानों को बहुत अच्छा लगता है, उनको कोई मजहब की बात मानी होती है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो मुमकिन है। और म्यूजिक वगैरह क्यों नहीं सुनना चाहिए? अगर देखें तो बहुत सारी बात, सिर्फ एक बात कहूँगा, आप सूरह लुक़मान पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि जब सहाबा और प्यारे नबी कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, अबू सुफियान और दीगर कुफार मक्का जो थे, वो बाजारी मंडियों को पैसा देकर इस बात पर मामूल कर दिया करते थे कि जहाँ प्राण पड़ा जाए वहाँ पर जाकर गाने गाओ। तो जिस चीज़ का सहारा पुराने मजीद के तिलावत में खलल डालने के लिए किया जाता था, रब्त करने के लिए किया जाता था, अगर हम लोग आज के शौक से उसे सुनते हैं तो हमें फैसला करना है कि हम क्या करना है। ये चंद बातें थी, उम्मीद है कि इन बातों पर अमल करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इस तरह की महफिलें मुनक़िद की जाएंगी। कौन जिम्मेदार, कहाँ का जिम्मेदार, किससे क्या इख्तिलाफ, उससे कतई नज़र हमको डायरेक्ट दीन सीखना है, इल्म सीखना है। उसके लिए अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते तो मेरा मुकम्मल सपोर्ट मैं यहाँ हूँ, मौलाना भी आते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग मिलजुल कर दीन सीख सकते हैं इंशाअल्लाह। और इसमें मसलब का ढोंगा कभी नहीं सामने आने दिया जाएगा इंशाअल्लाह, मैं वादा करता हूँ। और तमाम लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।